السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج میں بہت خوش ہوں۔ خوشی کی وجہ یہ ہے کہ آج 6 ماہ بعد میری خواہش پوری ہو رہی ہے۔ میری خواہش تھی کہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آج سے 6 ماہ پہلے میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے ان کا انٹرویو کرنا ہے، تو باوجود کوشش کے محترم ملک مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کی مصروفیات کے باعث ہمیں ٹائم ملتا رہا، لیکن ان کے پاس ٹائم نہ تھا، جس وجہ سے ڈیلے ہوتی رہی، اور آج الحمدللہ ہم وہ اپنی جو خواہش ہے وہ پوری کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ناظرین کی خواہش تھی کہ ملک مہدی حسن کا انٹرویو کیا جائے۔ ملک مہدی حسن اس علاقے کی ایک پہچان ہے، اپنا نام انہوں نے بہت جلد بنایا ہے، نوجوان ہیں اور بہت جلدی انہوں نے کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ آپ LLB کر چکے ہیں، LLB کے بعد LLM بھی کر چکے ہیں، اور ان کی PhD جو لا میں وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ آپ B.Ed کر چکے ہیں، M.Ed کر چکے ہیں، اور آپ انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں ماسٹر کی ڈگری بھی حاصل کر چکے ہیں۔ محترم ملک مہدی حسن BSc الیکٹریکل پاور انجینئرنگ میں ڈگری لے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خاص بات ہے، ملک صاحب نے ایسے علاقے میں جو کہ تعلیم کے حوالے سے بہت پیچھے تھا، ایک ایسا ادارہ قائم کیا جو یہاں کی ضرورت تھی۔ آپ نے قائد اعظم میڈیکل کالج کے نام سے یہاں حجرہ شاہ مقیم میں ایک ادارہ بنایا، اور حجرہ شاہ مقیم سے ہٹ کر 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ گاؤں ہے کوٹ شاہ مشتاق۔ محترم ملک مہدی حسن کا آبائی گاؤں ہے، اور آپ نے یہاں بنایا قائد اعظم میڈیکل کالج۔ کیوں بنایا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے شہر کا رخ کیوں نہیں کیا؟ اور اس کے علاوہ آپ کے زیر سایہ 3 کالج جو ہیں وہ لاہور شہر میں کام کر رہے ہیں، ایک قصور میں ہے، اور اس کے علاوہ آپ بہت سے ایک ساہیوال میں بھی کالج ہے جن کی آپ نگرانی کر رہے ہیں، اس کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بار کے لاہور بار کے باقاعدہ ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عہدے ہیں آپ کے پاس ہیں۔ ہم ان سے باتیں کریں گے، اور یقیناً یہ باتیں ناظرین کو اچھی لگیں گی، اور وہ باتیں ساری سامنے آ جائیں گی جو میں ڈلیور نہیں کر پایا۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، جب آپ کے بارے میں میری پہلی ملاقات ہے، جب میں سوچ رہا تھا تو یقیناً میں سوچ رہا تھا کہ آپ اولڈ ایج ہوں گے، آپ کوئی 45-50 سال آپ کی عمر ہوگی، اور جب میں ملا تو مجھے یقین نہیں آیا، مجھے تصدیق کرنی پڑی، ویریفائی کرنا پڑا۔ میں نے پوچھا آپ کے یہاں ایک بندے سے کہ یہ ملک صاحب یہی ہیں، تو انہوں نے کنفرم کیا کہ آپ ہیں۔ تو الحمدللہ آپ نے چھوٹی عمر میں اتنی کامیابیاں سمیٹی، تو یہ کس طرح ممکن آپ نے بنایا تھوڑے سے عرصے میں؟ ابھی آپ کی عمر 30-32 سال ہے، تو یہ اتنی جلدی اتنی ڈگریاں اور اتنے آپ نے کام جو ہیں پھیلا رکھے ہیں، کس طرح ان کو کور کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ بھائی جان، آپ نے ٹائم دیا۔ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کافی عرصے سے رابطے میں تھے، کچھ مصروفیات کی بنا پہ آپ سے وہ ملاقات نہیں ہو سکی، اس کے لیے معذرت۔ جہاں تک میرا تعارف ہے، میں اسی آبائی گاؤں میرا یہی ہے، کوٹ شاہ مشتاق، اور میری جو سکولنگ ہے وہ حجرہ شاہ مقیم ہائی اسکول سے ہے۔ 2004 میں نے میٹرک پاس کیا ہے، اس کے بعد DA ایک ڈپلومہ ہوتا ہے میٹرک سائنس کے بعد 3 سال کا، وہ ساہیوال سے پاس کیا۔ 4 سال کا الیکٹریکل انجینئرنگ کا کورس ہوتا ہے، وہ میں نے BZU ملتان سے پاس کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے عبداللہ شوگر مل، یہاں پہ ایک شاید آپ جانتے ہیں، وہاں پہ کچھ عرصہ جاب کی، کوئی گورنمنٹ جاب کے لیے ٹرائی وغیرہ کی، لیکن انفارچونیٹلی جاب نہ مل سکی، تو میں نے لاہور کا رخ کیا۔ وہاں پہ ایک اسٹینڈرڈ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ انجینئرنگ ٹیکنیکل کالج ہے، وہاں پڑھانا شروع کیا۔ ساتھ میں نے اپنا لا کی ایجوکیشن سٹارٹ کی، LLB کیا، B.Ed M.Ed کیا، LLM کیا۔ LLB پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے، B.Ed اور M.Ed سرگودا یونیورسٹی سے پاس کیا ہے، اور ماسٹر انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہ بھی سرگودا یونیورسٹی سے ہے۔ LLM میرا یونیورسٹی آف لاہور سے ہے۔ PhD ابھی میری جنرل لا میں اسلامک انٹر یونیورسٹی اسلام آباد سے کنٹینیو ہے۔ جہاں تک ایجوکیشن کی ہے، 2011 میں نے اپنا پہلا کالج بنایا ہے لاہور میں، قائد اعظم کالج کے نام سے، القائد کالج سے، لاہور بورڈ سے جو رجسٹرڈ ہے۔ الحمدللہ لاہور میں میرا قائد اعظم انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کے نام سے پاکستان فارمیسی کونسل سے ایفیلیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ قصور میں ہے، اور یہ حجرہ شاہ مقیم کا جو سٹارٹ کیا ہے، اس کا یہ تھا کہ میرے پاس میجورٹی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ حجرہ شاہ مقیم جو لاہور جاتے تھے، حجرہ شاہ مقیم کے اسٹوڈنٹس تھے جن کو لاہور جانا پڑتا تھا کلاسز کے حوالے سے۔ تو ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ سر آپ ہمارے علاقے میں، چونکہ ہماری پوری تحصیل میں ایک بھی میڈیکل کالج نہیں ہے، ابھی بھی لا کالج ایک بھی نہیں ہے، تو میرا یہ شروع سے ایک ویژن رہا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے نا یہ 2 طرح کی ہے۔ ایک ہے جنرل ایجوکیشن، جس میں عام طور پر ہر بندے نے FA FSc ICOM FA BA MA یہ ماسٹر وغیرہ کی ڈگریز کی ہوئی ہیں، جو کہ میجارٹی لوگ مل جاتے ہیں۔ اس میں جابز آتی ہیں، جاب زیادہ ہوتی ہیں،
کم ہوتی ہیں اور اپلائی کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگ ڈسائڈ ہوتے ہیں کہ یہ جی فلاں ایگزامپل دیتے تھے لوگ کہ جی فلاں بندہ جو ہے نا اتنا پڑھا لکھا ہے لیکن جاب نہیں مل رہی. جبکہ اس وقت جو اسکوپ ہے نا وہ پروفیشنل ایجوکیشن کا ہے, مثلا جس میں انجینئرنگ ہے, لا ہے, میڈیکل ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن جتنی بھی ہیں. میرے جتنے بھی کیمپسز ہیں الحمدللہ جنرل ایجوکیشن کے بھی میرے 2 ادارے ہیں, لیکن جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے نا اس کا زیادہ اسکوپ ہے. تو میں نے پروفیشنل ایجوکیشن کو جو ہے نا اس کو اسکوپ ترجیح دی. اس میں میرے پاس الحمدللہ اپنا ذاتی لینڈ تھا, یہاں پہ میں نے کالج کا سٹارٹ کیا الحمدللہ. پاکستان فارمیسی کونسل سے یہ ہمارا ہو چکا ہے, پنجاب میڈیکل فیکلٹی کا بھی. تو ہم نے فرسٹ انٹیک یہ یہاں پہ لے لی ہے انشاءاللہ, اور اللہ سے بڑی امید ہے کہ ہم نیکسٹ جو ہے نا وہ میں لا کالج اور نرسنگ کالج اور ایک ہاسپٹل کا پلان ہے, ایک مدرسے کا پلان ہے, جس میں انشاءاللہ یہ میرے پروجیکٹ ہیں پلاننگ میں. نہیں ملک صاحب, آپ ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, تو جو آپ کام کر رہے ہیں یہ عموماً ذمہ دار جو بچے ہیں وہ ایسے کاموں کی طرف کم ہی آتے ہیں. تو یہ آپ کے اندر کوئی موٹیویشن جو تحریک پیدا کی, یہ کسی خاص بندے نے پیدا کی یا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی آپ کے اندر کوئی چیز رکھی ہے کہ اب کچھ کرنا ہے بس؟ دیکھیے کامیابی کے لیے نا انسان کا آئیڈیل ایک چوز کرنا پڑتا ہے. اب تب آپ بندے کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ چیز بننا ہے, میں نے اس پوسٹ پہ پہنچنا ہے. تو میں ڈے 1 سے میں نے یہ ایگریکلچر کا سارا کام مجھے آتا ہے الحمدللہ. ٹریکٹر چلایا ہوا ہے, ذمہ دارے کا A to Z کام جو ہے نا وہ میں نے کیا ہوا ہے. 2007 تک کی یہ بات ہے, 2007-8 تک جب تک میں گاؤں میں, 2007 کے بعد میں گاؤں سے نکلا ہوں اور 2004 میں نکل گیا تھا بلکہ. تو تب تک تو میں نے یہ سارے کام, اب چونکہ اس لائف میں آ گئے ہیں تو یہ چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں. تو مطلب یہ کہ بیسیکلی تو ذمہ دار ہی ہیں, چھوٹا بھائی جو ہے وہ ذمہ دارہ کرتا ہے, ابھی الحمدللہ والد صاحب ذمہ دار ہیں. اور یہ چیزیں چونکہ ایجوکیشن سیکٹر میں آ گیا تھا تو اس لیے یہ چیزیں مجھے پھر آٹومیٹکلی اس فیلڈ میں آنا پڑ گیا. نہیں آپ کے اندر یہ جس طرح آپ بڑے ایکٹیو ہیں اور آپ نے اپنا یہ ادارے پھیلا رکھے ہیں اور اتنی اپنے ڈگریاں سمیٹی ہوئی ہیں, یہ آپ کے اندر تحریک خود بخود پیدا ہوئی, کسی نے پیدا کی؟ اس میں اساتذہ کا کردار ہے, والدین کا کردار ہے, دوستوں کا کردار ہے, کس کا کردار ہے؟ بالکل جی, اس میں سب سے بڑا کردار تو انسان کے والدین کا ہے, عزیز و اقارب کا ہے. آج میری کامیابی اگر ہے تو میری اس میں ٹیم کا اس میں بہت زیادہ رول ہے. اور میری جو آئیڈیل شخصیت ہیں سر مبشر حسن صاحب, جن کا قائد اعظم کالج آلریڈی ہے وہاں پہ ماشاءاللہ ان کی, اور ابھی وہ یونیورسٹی ماشاءاللہ انہوں نے بنائی ہے قائد اعظم ایجوکیشن کمپلیکس کے نام سے. تو وہ میری آئیڈیل شخصیت تھی. ان کو دیکھ کے میں نے ایجوکیشن سیکٹر میں آیا, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. پہلے ادارے میں انہوں نے مجھے سارا گائیڈ لائن کیا اور کچھ انہوں نے باتیں بتائی کہ یہ چیزیں ہیں, ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہے. تو ان کی بڑی رہنمائی میرے ساتھ رہی, آج بھی ماشاءاللہ ہے. تو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ جی انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا انیشلی, اور وہ میری آئیڈیل شخصیت تھے. انہوں نے ایک ادارے سے, اس وقت ان کے کوئی میرے خیال سے 12+ ادارے پنجاب میں کام کر رہے ہیں, سارے قائد اعظم کے نام سے ہی ہیں. تو ایک تو وہ میرے لیے مشعل راہ تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ کامیابی کے لیے کچھ فیکٹرز ہیں. سب سے بڑی بات ہوتی ہے انسان کے پیرنٹس کی. تو میرے پیرنٹس کی دعائیں الحمدللہ میرے ساتھ ہیں, میری والدہ کی مجھے دعائیں ہیں, میرے عزیز و اقارب کا اس میں بڑا جو ہے نا وہ ہاتھ ہے میری کامیابی میں. چونکہ میں اتنی کوئی ہائیلی کوئی فائنینشلی اسٹرانگ فیملی نہیں تھی میری, الحمدللہ نارمل فیملی تھی, تو اس سے بلونگ کرتا تھا. تو میں نے جو اسٹڈی اپنی کی ہے اس میں مجھے بڑا انہوں نے سپورٹ کیا ہے. اچھا ملک صاحب, یہ آپ کے خیال میں جو یہ جنرل ایجوکیشن ہے اس سے بہتر ہے پروفیشنل ایجوکیشن, اور یہ وقت کا تقاضا ہے؟ جی موجودہ جو صورتحال ہے نا اس وقت جنرل ایجوکیشن کا اتنا سکوپ نہیں ہے جتنا پروفیشنل ایجوکیشن کا سکوپ ہے. پروفیشنل ایجوکیشن میں آپ انجینئرنگ لے لیں, لا لے لیں, میڈیکل ایجوکیشن کی جتنی بھی فارمیسی کی ایجوکیشن ہے, MBBS ہے, ڈفرینٹ کورسز ہیں. تو میرے جتنے بھی میرے الحمدللہ ابھی جو ویژن میں ہیں ادارے ہیں اس میں موسٹلی میری پروفیشنل ایجوکیشن ہے. جنرل ایجوکیشن کے میں نے عرض کیا ہے کہ آلریڈی 2 کالج لاہور میں چل رہے ہیں, لیکن یہ کہ جنرل ایجوکیشن کا اتنا سکوپ نہیں ہے آنے والے دور میں. صحیح. پروفیشنل ایجوکیشن کا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی, آپ نے یہ ادارہ قائم کیا قائد اعظم میڈیکل کالج, یہ اپنے گاؤں میں کیوں بنایا؟ اس شہر میں بھی تو بن سکتا تھا. اس کی ریزن یہ ہے, مجھے بڑے لوگوں نے روکا کہ جی آپ یہاں پہ گاؤں میں بنا رہے ہیں, یہ تو آپ کا یہاں پہ ایفیلیشن نہیں ہو سکے گی, منظور نہیں ہو سکے گا, اگر منظور ہو گیا تو یہاں پہ اس میں ایڈمیشنز نہیں ہوں گے, اور یہ آپ کیسے اس کو سروائیو کریں گے. اس کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ انسان کو, میں آلریڈی چونکہ اتنا میرا ایکسپیرینس تھا, میں آلریڈی اتنے ادارے بنا چکا تھا, تو میں نے وہ ساری اپنی اسیسمنٹ کی. چونکہ ہماری پوری تحصیل میں ایک بھی میڈیکل کالج پراپر نہیں تھا. اچھا. تو وہ مجھے پتا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں سے بڑے سٹیز میں جا رہے ہیں, اکاڑا جا رہے ہیں, لاہور جا رہے ہیں, ساہیوال جا رہے ہیں, تو ان کی فرسٹ پرائرٹی یہاں پہ ہوگی. اگر ہم اس لیول کا انوائرمنٹ دیں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ ہمیں پریفرنس دیں گے, اور وہ الحمدللہ مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک ملا. ہم نے دیکھا ہے آپ کا ماحول بڑا شاندار ہے. کیونکہ میں نے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے نا, مثلا پاکستان فارمیسی کونسل کی اگر ہم بات کرتے ہیں
تو جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ میں نے فلفل کی ہے. ایک تو اس میں میرے پاس لینڈ تھا, جتنے پیسے میں اگر کوئی بڑے شہر میں جا کے لینڈ پرچیز کر کے بناتا تو وہ ڈبل کاسٹ ہو جاتی تھی. تو اس میں آپ کو پتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمیں ایجوکیشن سیکٹر کو کوئی فنڈنگ ہے نہیں, یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی مینیج کرنا ہوتا ہے. تو میں نے اس لیے اپنے گاؤں میں یہاں پہ مین روڈ کے اوپر چونکہ میری زمین تھی تو میں نے یہاں پہ اس کو. محترم ملک صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے یہ جو قائد اعظم میڈیکل کالج بنایا ہے تو اس میں آپ کون کون سے کورسز کروا رہے ہیں اور کون کون سے کورسز آپ نیکسٹ سٹارٹ کر رہے ہیں؟ اس میں سر ہمارے پاس بیسیکلی تو بھی میٹرک سائنس کے بعد کے کورسز ہیں جو ڈپلوما کورسز جن کو بولتے ہیں, اور یہ پروفیشنل ایجوکیشن میں آتے ہیں, جس میں ایک کورس ہے میڈیکل سٹور کے لائسنس کا 2 سال کا ڈپلوما ہے. میٹرک سائنس کے بعد اگر آپ پاس کرتے ہیں تو میڈیکل سٹور کا لائسنس ملتا ہے. میٹرک سائنس میں تعلیم ریکوائر ہے, نمبر اور عمر کی کوئی اس میں لمٹ نہیں ہے. اور جب اگر یہ پاس کر لیتے ہیں, پاکستان فارمیسی کونسل سے ہماری اس کی ایفیلیشنز ہیں, اور پاکستان فارمیسی کونسل میں چونکہ ہم پنجاب میں آتے ہیں تو پنجاب فارمیسی کونسل اس کا ایگزام کنڈکٹ کرتی ہے اور وہی ایک لائسنس دیتی ہے جو کہ پورے پاکستان کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. اس پہ آپ میڈیکل اسٹور چلا سکتے ہیں. اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. آپ اس لائسنس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ سرکاری جاب کرنا چاہیں پبلک سیکٹر کی, ہاسپٹل کے اندر, پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر, گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر, فارماسوٹیکل کمپنیز جو میڈیسن بنانے والی کمپنیز ہیں اس کے اندر جاب مل سکتی ہیں. اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. پاکستان کی نسبت ایبروڈ میں زیادہ اسکوپ ہے. صحیح. اور یہ واحد کورس ہے, آپ کوئی بھی ایجوکیشن لے لیں, بی اے ایم اے کر لیں, وہ کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے. اگر جاب ملی تو ٹھیک ہے, اس کی ورتھ ہے, ورنہ نہیں. لیکن یہ ایک چھوٹا سا کورس ہے جو میٹرک کے بعد کا ہے. اس کا اسکوپ یہ ہے کہ اگر آپ سرکاری جاب نہیں کرنا چاہتے, آپ اس کا اپنا میڈیکل سٹور نہیں بنانا چاہتے, تو آپ اس لائسنس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس وقت اس کا 2 لاکھ روپے رینٹ چل رہا ہے 2 سال کا. اچھا. یعنی ایسے کورسز جو ہے نا جن کا اسکوپ یعنی ہونے چاہیے. اس طرح سے ایک کورس ہے ڈسپینسر میٹرک سائنس کے بعد, پہلے 1 سال کا تھا, اب 2 سال کا کر دیے. وہ بھی آپ کروا رہے ہیں؟ وہ بھی کروا رہے ہیں. تو اس پہ یہ کہ آپ اپنا کلینک بنا سکتے ہیں گاؤں میں, جو ڈاکٹر ہوتے ہیں چھوٹے, اس میں اچھا روزگار ہے. اور یہ جو میڈیکل کا جو شعبہ ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا ایک نیکی والا شعبہ ہے. لوگ اس میں جو ہے نا کسی کی اگر کوئی اس کے علاوہ ہمارا کورسز ہے میڈیکل لیب ٹیکنیشین, ایک 2 سال کا میٹرک سائنس کے بعد کورس ہے, جس پہ لیبارٹری آپ بنا سکتے ہیں, لیبس کے اندر کام کر سکتے ہیں, اپنی جو ٹیسٹ کی لیبز ہوتی ہیں اس میں. اس کے بعد ایک کورس ہے آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین, وہ بھی 2 سال کا ہے میٹرک کے بعد. اس پہ آپ آپریشن تھیٹر جو وہ بھی ہمارے پاس ہے, اور اس میں بھی ایڈمیشن ہمارا انٹیک سٹارٹ ہے. اور اس میں جو ہے وہ آپریشن تھیٹر کے اندر ایز اے اسسٹنٹ کام کر سکتے ہیں, ایز اے ٹیکنیشین کام کر سکتے ہیں. فوری جاب مل جو ڈاکٹر کی معاونت کرتا ہے آپریشن کے دوران, وہ بالکل وہ کورس ہم کروا رہے ہیں. ڈاکٹر کی معاونت یعنی اسسٹنٹ کے طور پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے, اور اس کو بولتے ہیں آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین. اس کے علاوہ ایک کورس ہے ایکس رے ٹیکنیشین. اچھا. جس میں ہم آپ جانتے ہیں اتنے سارے کورسز آپ کروا رہے ہیں, تو یہ تو یقیناً علاقے کی خوش نصیبی ہے. یہ تو انیشیٹو ہے انشاءاللہ. میرا جو پلان ہے جی وہ آپ کو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. سر میں نے سنا ہے کہ آپ بچیوں کے لیے بھی کورس کروا رہے ہیں یہاں پہ, نرسنگ وغیرہ کا. ہاں جی بالکل, ہمارا پاکستان نرسنگ کونسل سے ایک کورس ہے LHV لیڈی ہیلتھ, وہ یہاں چل رہا ہے ابھی. چل رہا ہے یہاں پہ. میٹرک سائنس اس کے لیے تعلیم ریکوائر ہے. میٹرک سائنس کے بعد وہ بھی 2 سال. نمبر کتنے ہونے چاہیے اس میں؟ منیمم 45% مارکس ہونے چاہیے, 32 ایئرس میکسیمم ایج. یہ تمام کورسز میں کم از کم 45 ہونے چاہیے. ایک کورس ہے جو جس پہ جو پاکستان فارمیسی کونسل سے ہے, جس پہ میڈیکل سٹور کا لائسنس ملتا ہے, بی فارمیسی. اس کے لیے ایج لمٹ بھی نہیں ہے, اس کے لیے مارکس لمٹ بھی نہیں ہے, اس کے لیے میٹرک سائنس اور آرٹس دونوں کر سکتے ہیں. اچھا. کمپیوٹر سائنس والا بھی کر سکتا ہے. باقی جتنے بھی میڈیکل کے کورسز ہیں ان میں میٹرک سائنس ہونا ضروری ہے, 45% منیمم مارکس ہونا ضروری ہے, اور جو اس میں میکسیمم ایج ہے وہ 32 ایئرس ہے. اچھا. تو مستقبل میں یہ تو آپ کے کورس چل رہے ہیں, تو مستقبل اس کے علاوہ ہمارا پاکستان نرسنگ کونسل کے جو کورسز ہیں اس میں ایک لیڈی ہیلتھ وزٹر ہوتا ہے, گائنی کا کلینک کھول سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت گائنی کا بہت زیادہ اسکوپ ہے, تو وہ ایک جیسے دائی جس کو بولتے ہیں, وہ آپ اپنا کلینک آپ آتھورائز ہوتی ہیں پاکستان نرسنگ کونسل سے, آپ کو PNC کارڈ ملے گا. جو کتنے سال کا ہوتا ہے کورس؟ وہ بھی 2 سال کا کورس ہے, اور اس کا بہت زیادہ. آپ سارے کروا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. ہمارے یہاں پہ یہ داخلے کب ہوتے ہیں؟ یہ ان کے موسٹلی ایڈمیشن تو سٹارٹ ہوتے ہیں جب میٹرک کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے جی. لیکن اس میں یہ ہے کہ ڈیٹ وہ اب چونکہ کورونا کی وجہ سے ڈیٹیں ایکسٹینڈ ہوتی رہی ہیں, تو اس میں ابھی بھی ایڈمیشنز ہیں. نئے انٹیک بھی ہم نے سٹارٹ کر. آپ کے پاس ابھی کچھ سیٹیں پڑی ہیں؟ ابھی ہمارے پاس 2020 کی بھی کچھ سیٹیں ہیں, اور 2021 کا بھی ہمارے انٹیک ہم نے اس میں سٹارٹ کر دی ہے. اچھا سر, مستقبل کے کیا ارادے ہیں؟ مستقبل میں میرا یہاں کا جو حجرہ شاہ مقیم کا یہ اپنے اس پروجیکٹ میں انشاءاللہ پلان ہے وہ یہ کہ نیکسٹ انشاءاللہ میرا پروجیکٹ ہے لاء کالج کا, کیونکہ ہماری پوری تحصیل میں ایک بھی لاء کالج نہیں ہے. لاء کالج 1-2 ہیں لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. اچھا. پراپر نہیں.
تو میں انشاءاللہ اگلے سال تک اللہ سے بڑی امید ہے کہ پراپر یہاں پہ ایک سیٹ اپ بنا کے پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیشن لے کے، چونکہ میں خود وکیل ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا کالج کی ضرورت ہے، اور میں بھی آگے اجرا شاہ مقیم کو یا حویلی لکھا کو یا بصیر پور کو تحصیل کا درجہ دے دیا جائے. تو جب تحصیل آئے گی تو ڈیفینیٹلی بار کونسل آئے گی، یہاں پہ بار بھی آئے گی، تحصیل کی جو کورٹ ہوں گی وہ بنے گی. تو یہ لا کی ضرورت ہے. اگلا دوسرا یہ کہ کیٹیگری اے جو ہے فارمیسی کا جو کورس ہے، ڈاکٹر آف فارمیسی جس کو بولتے ہیں، فارماسسٹ بنتے ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میرا پلان ہے. اسے سر ڈی فارمیسی بھی کہتے ہیں؟ اسے ڈی فارمیسی بھی کہتے ہیں. اس پہ جو لائسنس ملتا ہے اس کو کیٹیگری اے بولتے ہیں. ایک کورس اس سال انشاءاللہ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے، وہ ہے ڈی پی ٹی کا، ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کا. وہ بھی 5 سال کا کورس ہے ایف ایس سی کے بعد. اچھا، وہ بھی آپ یہاں لانچ کرنے والے ہیں؟ جی اس سال انشاءاللہ میرا ارادہ ہے، کوئی اکتوبر نومبر میں ہمارا انٹیک، اس میں انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے، اس میں ایفرٹس جاری ہیں کہ اسی سال ہم اس کا انٹیک لیں. اگلے سال جو ہے وہ ہمارا ڈاکٹر آف فارمیسی کا اور لا کا اور نرسنگ کالج کا. نرسنگ کالج تو ہمارا چھوٹے ڈپلوما کورسز تو چل رہے ہیں، لیکن آگے 4 سالہ نرسنگ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی. اس کے لیے ہمیں چونکہ ہاسپٹل کی اٹیچمنٹ کرنا آپ کے پاس اسٹاف ہے جو ظاہر تعلیم دے گا، وہ کہاں سے آپ لائیں گے؟ یہ پروفیشنل ایجوکیشن ہے، اس کے لیے ہمارا کچھ تو ہم نے اپنے علاقے سے 50% اسٹاف لیا ہوا ہے. 50% اسٹاف میرا جو ہے وہ لاہور سے ہے، وہ وزٹنگ پہ آتا ہے. اس میں ہم نے اسپیشل ویکینڈ کلاس رکھی ہوئی ہے، جو جاب ہولڈر اسٹوڈنٹس ہیں یا جو قریب کے نہیں ہے، دور سے بلانگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے اسپیشل سنڈے کلاس رکھی ہے کہ وہ صرف سنڈے والے دن آئیں، اپنا وہ کورس اس کو کلاسز ہم نے مینٹین کی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جتنے کیمپسز ہیں سب میں آن لائن کلاس کی سہولت ہے. ہمارا یوٹیوب کا ایک چینل ہے قائد ایجوکیشن ٹی وی کے نام سے. اچھا. تو اس پہ ہمارے جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں، یعنی جو ڈیلی لیکچرز ہوتا ہے اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور وہ اپلوڈ کرتے ہیں، یعنی جو بندہ دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے دیکھ سکتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. اس میں ہمارے پاس موسٹلی اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈیلی کلاسز نہیں لے رہے، ان کو یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے. آنے والے دور میں اس چیز کی ضرورت ہے. ایک بندہ جاب ہولڈر ہے یا اس کی مصروفیت ایسی ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں پڑھ نہیں پا رہا، تو اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا. اس کے لیے ہماری ڈیلی کلاسز جو ہو رہی ہیں، جو لیکچرز ہوگا ڈیلی اس چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گا. سیم اس طرح سے ہماری ویکینڈ کلاس کی فیسلٹی ہے. جتنے کیمپسز ہیں سب میں الحمدللہ میری ویکینڈ کلاسز کی فیسلٹی ہے کہ جو ریگولر، یہ صرف ڈپلوما کورسز تک ہے. جو ڈگری پروگرامز ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اس میں آن لائن کلاس کی فیسلٹی ہے لیکن اس میں ریگولر کلاسز کمپلسری ہیں، اس میں اٹینڈنس کی تھوڑی ریسٹرکشن ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ میرا اگلا پلان جو ہے اس میں نرسنگ کا بہت، ہمارا ایک بھی نرسنگ کالج نہیں ہے پوری تحصیل میں، ایک بھی نرسنگ کالج نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ میرا یہ ویژن یہ ہے کہ ہم نے وہ ڈسپلن لینے ہیں، وہ پروگرامز لانچ کرنے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. صحیح. اور یہ دیکھیں گے آپ ان کا یعنی جنرل ایجوکیشن سے پروفیشن ایجوکیشن 1000 درجے بہتر ہے اور وقت کی ضرورت ہے. بالکل اس وقت. اور یہ آپ نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک ملا ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ ہمیں اس میں اتنی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرنا پڑی، ہمیں اتنے اس میں وہ نہیں کرنا پڑے جتنی ہمیں سیٹس تھیں ہماری الحمدللہ وہ فل ہو گئی ہیں. ایسے ہی آگے جو ڈفرینٹ باقی کورسز ہیں اس میں میں ایک چیز اور یہاں پہ جو بنانے کا میرا پلان ہے وہ ایک ہے ہاسپٹل کا، جس میں میرا یہ ویژن ہے. بس میرا اگلا سوال یہی تھا، میں پوچھنے والا تھا ملک صاحب کہ آپ کے گاؤں میں ہاسپٹل نہیں ہے. آپ کے جو میں عزیزوں کے انٹرویو کر چکا ہوں، محترم یہاں 2 سردار صاحبان ہیں، ان کے انٹرویو کیے ہیں، تو میں نے یہی بات کہی تھی کہ آپ کا اتنا بڑا گاؤں ہے تو کوئی ڈسپینسری، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے اسٹرگل کی. تو پچھلے دنوں سردار صاحب ہیں ارشد صاحب، انہوں نے کہا تھا جی ہم ایک ڈسپینسری ہے وہ جلد انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں. تو آپ بڑے ایکٹیو انسان ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ خاص طور پہ ہیلتھ کے معاملے میں آپ اتنے اسٹیپ لے چکے ہیں تو کم از کم ڈسپینسری یا ہاسپٹل تو ہونا چاہیے. جی بالکل. اس میں جو جن کا آپ نے انٹرویو کیا ہے میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ. ایک اس میں میرے ماموں ہیں حاجی مقصود عالم، میرے جو نانا ہیں وہ نمبردار ہیں گاؤں. سر دونوں ہی بہت اچھے انسان ہیں. اور جو دوسرے وہ میرے بھائی ہیں وہ بھی میرے بڑے قابل احترام حاجی سردار زید حسن صاحب، ان کے چھوٹے بھائی حاجی ارشد حسن صاحب جن کا آپ نے انٹرویو کیا ہے. تو دونوں ماشاءاللہ نیک انسان ہیں، بڑے جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. مجھے انٹرویو کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے، ملنسار ہیں، بہت ایسے اچھے انسان ہیں اور ہمارے وہ سیاسی لیڈر بھی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جو میرے ماموں حاجی جو ہے نا کہ مطلب ظفر صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، وہ بھی بہت ان کا سیاست میں نام تھا اور ان کے ویژن کو وہ چلا رہے ہیں. اور مجھے میرے ماموں جتنے بھی ہیں ان کی سپورٹ ہے. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ سٹارٹ کریں ہاسپٹل کے حوالے سے خاص طور پر. اس میں ہم انشاءاللہ آپ فری، ایک میرے ملک اعجاز صاحب ہیں، ان کی بیٹی ہیں ڈاکٹر، انہوں نے کہا جی فری وہ یہاں پہ انشاءاللہ وہ ٹریٹمنٹ بھی کریں گی. ایک دن اس میں سنڈے والے دن اسپیشل جو ہے نا وہ جو یہاں کے ہمارے غریب لوگ ہیں ان کا فری جو علاج ہوگا. باقاعدہ ہاسپٹل باقاعدہ ہے ہمارا ٹیچنگ ہاسپٹل. دیکھیں نا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے نا، اس میں نرسنگ کالج اگر ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں
टीचिंग हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली हमें उसमें हॉस्पिटल बनाना तो है, वो इंशाल्लाह हमारा विजन है कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, उसमें बाकायदा जो गरीब लोग हैं, वो ये मेरा विजन है कि उनको इंशाल्लाह हम फ्री इलाज करेंगे और फ्री उनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है या मेडिसिन का जो खर्चा है, उसमें कुछ मुखय्यर हज़रात हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, जिसमें मेरे ये अजीज़ अकारब हैं, ख़ास तौर पर मेरे मामू हाजी मकसूद आलम जिनका आपने इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जी आप बेफिक्र जी, इंटरव्यू में मुझे भी कहा था कि इंशाल्लाह मैंने अपने भतीजे भांजे से कहा है कि हम कुछ उनकी हेल्प करेंगे और वो हॉस्पिटल बनाएं। मलक मेहदी हसन साहब, फरमाइए कि आप के जो मोहतरम मामू हैं मलक मकसूद आलम साहब, हमने जब उनका इंटरव्यू किया तो हमें बड़ी खुशी हुई कि वो गरीब बच्चियों की शादी करवाते हैं और उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे स्टेप लेते हैं गरीबों की सपोर्ट के लिए। जब हमने मोहतरम अरशद साहब का इंटरव्यू किया, मलक अरशद साहब का, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं गरीब, मेरी जो मुझे नेकी करके खुशी महसूस होती है, तो वो गरीबों ख़ास तौर पर मरीज़ों की जो है वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तलबा की सपोर्ट करते हैं। तो आप भी उसी ख़ानदान के चश्मो चराग हैं, आप पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, तो आप गरीबों के दर्द को यकीनन महसूस करते होंगे। तो आपने क्या स्टेप को लिया है, ऐसा स्टेप गरीबों के लिए कुछ करने का इरादा है या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें शफीक भाई एक शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम न थे करो बयां। जी, असल इंसान का जो मकसद है ना दुनिया में, वो यही है कि दूसरे इंसान की जो है ना वो हेल्प करे, मदद करे, खिदमत करे। खिदमत खलक मेन चीज़ है। जी, मेरा जो एजुकेशन सेक्टर में ये इतना सेटअप बनाने का जो एक विजन है, मकसद है, वो यही है कि अल्लाह ताला जो है ना, जो नसीब में अल्लाह ने रिज़्क लिखा है ना, वो तो मुझे अल्लाह ने देना है। मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने बाकी इतनी एजुकेशन आपने देखी है, तो मैंने एजुकेशन सेक्टर को क्यों चूज़ किया, उसकी एक रीज़न थी कि इसमें मुझे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी। यानी मेरे से कम उम्र के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझे बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। सही। तो मेरे ये विजन में ये है कि जो रिज़्क और जो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिख दिया ना, वो अल्लाह ने मुझे देना है, तो क्यों ना मैं इस फील्ड को चूज़ करूँ, एजुकेशन फील्ड। और दूसरा ये कि इसमें मेरा मैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें बताने वाली तो नहीं होती, लेकिन मैं इसमें चलो बता देता हूँ कि मेरे गांव की जो कुछ मैंने लिस्ट बनाई आज से 3 साल पहले, 10 लोगों से मैंने स्टार्ट किया, जो बेवा औरतें थीं या जो मस्कीन गरीब लोग थे, तो उनको मैंने मंथली स्टार्ट किया कि जी मैं हर महीने इतना इंशाल्लाह मैं पे किया करूँगा। तो उससे इंशाल्लाह अभी इस वक्त 100+ मेरे पास लिस्ट है जिसको मैं अल्हम्दुलिल्लाह पे कर रहा हूँ अपने गाँव और करीब तरीन के जो लोग हैं उनका। और मैं बाकी अपने अजीज़ व अकारब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी बंदा गरीब या मुस्तहिक नज़र आता है उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो आखिरत संवारनी किसी पे कोई एहसान नहीं करना। और दूसरा मैंने अपना जो प्लान है वो ये कि एक ट्रस्ट, मेरी वैसे तो हसन एजुकेशन सर्विसेज एजुकेशन के नाम से मेरी एक कंपनी भी रजिस्टर्ड है जिसके ज़ेरे से ये सारे मेरे एजुकेशनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन आगे मेरा एक जो ट्रस्ट है वो है कौसर मुनीर ट्रस्ट के नाम से, जिसमें ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं वो लेके आ रहा हूँ। वालिदैन के नाम और वालिद साहब मेरे हाजी मुनीर अहमद साहब, उनके नाम पे मैं वो ट्रस्ट, और जो हॉस्पिटल इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, आगे मेरा प्लान है कि कौसर मुनीर टीचिंग हॉस्पिटल हमने इंशाल्लाह इसके लिए बनाना है। तो उसमें मेरा ये विजन है कि मैंने फ्री इंशाल्लाह उसमें ट्रीटमेंट, गरीब जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल इलाज, वही फैसिलिटीज़ होंगी, वही इन्वायरमेंट होगा जो एक पेइंग पर्सन पे कर रहा है, और दूसरी तरफ एक पेशेंट जो गरीब है, नादार है, कोई फर्क नहीं होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। और इंशाल्लाह उसमें हम उसका उस तरह से इलाज करेंगे जिसमें मुझे सपोर्टिव, मैंने आपको अर्ज़ किया लास्ट टाइम भी कि हाजी मकसूद आलम साहब, आपने इंटरव्यू भी किया, उन्होंने उसमें भी बताया कि भरपूर मुझे मेरे जितने भी मामू हैं, मेरे यानी अजीज़ो अकारब हैं, सब ने इसमें सपोर्ट किया कि जी आप इसमें स्टार्ट करें, नेकी का काम है, हम इसमें आपको सपोर्टिव हैं इंशाल्लाह। तो ये मेरा विजन है। जो गरीब स्टूडेंट है, जो समझता है कि ये, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन आपको पता है थोड़ी महंगी तालीम है एजुकेशन की निस्बत जो जनरल एजुकेशन है, जी, तो उसमें हमने एक स्पेशल कोटा रखा है कि जी जो वाकई रियल जो है, हकीकी गरीब है, नादार है, मस्कीन है, या जिसके कोई पेरेंट्स जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसमें इंशाल्लाह हमने फ़ीस का एक कोटा रखा है, उसमें हम स्पेशल उनको फ़ीस में फेवर करेंगे। सर, अगर हमारे चैनल की वसातत से कोई स्टूडेंट्स हमसे रब्ता करते हैं और कहते हैं कि आप हमारी सिफारिश करें, हमें वाक़तन अगर हम तहकीक करते हैं कि गरीब होते हैं, हम अगर सिफारिश करेंगे तो आप किसी हद तक कबूल करेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मुझे कॉल्स आती हैं। देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि मेरा विजन कुछ ये है कि मैंने लोगों की खिदमत करनी है, जो वाकई नीडी है, जो पढ़ना चाहता है, हम इंशाल्लाह उसमें मैक्सिमम मोबिलाइज करेंगे जितना हो सका इंशाल्लाह। सही। अच्छा सर, आप इतनी भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, भरपूर, एक दिन आप यहाँ होते हैं और 10 दिन आप लाहौर में होते हैं, फिर कभी साहिवाल में होते हैं, कभी कसूर में होते हैं, तो कभी थकावट नहीं होती, मायूसी नहीं होती, थक नहीं जाते आप? देखिए, ज़िंदगी नाम ही एफर्ट का है। अगर आप चुप करके बैठ जाएं, रेस्टलेस हो जाएं, बिल्कुल आप कहें कि जी बस मैंने आराम ही करना है, तो वो मेरे ख्याल से लाइफ नहीं है।
اصل چیز اپنے آپ کو مصروفیت رکھنا ہے. اگر آپ مصروف ہیں آپ کی لائف اچھی ہے. اور یہی ایفرٹس ہے, یہی کامیابی کا ایک سورس ہے کہ انسان کو اپنے جو ویژنز ہیں, جو خواب ہیں, وہ پورے کرنے کے لیے. ابھی تو الحمدللہ ایج ہی کیا ہے, 32 سال عمر ہے, اور بس اللہ تعالیٰ زندگی دے انشاءاللہ. آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کیا ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا ملک صاحب, یہ آپ کی 32 سالہ زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو ناقابل فراموش ہو, وہ اگر آپ بتانا چاہیں تو ہمیں خوشی ہوگی. دوران طالب علمی یا دوران ٹیچنگ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جس نے یقیناً آپ کو حیران کر دیا ہو؟ ڈیفینیٹلی انسان کی زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں جو بڑا بندے کو لائف پوری بھولتے نہیں ہیں, بڑا سبق لیسن دے جاتے ہیں. اس میں میری والدہ کی وفات کا دن تھا, میرے ماموں ہیں ان کی وفات کا. وہ جب بھی ہم سوچتے ہیں وہ چیزیں, وہ جو مجھے کال آئی ہے, وہ کال جو ہے نا جب بھی مجھے آتی ہے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ناگہانی خبر نہ ہو جو میرے لیے بڑا نقصان کا ہو. وہ ایسے بڑے انسیڈنٹس آتے ہیں لائف کے اندر جو بندے کو نہیں بھولتے کبھی بھی. اچھا سر, آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت دیکھا ہوگا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا چینل ہے جی ماشاءاللہ. آپ لوگوں کے پاس جا کے جو اپڈیٹس ہیں وہ دیتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کو فزیکلی وہاں پہ نہیں جا سکتے. مختلف میں نے آپ کے چینلز دیکھے ہیں, آپ نے گاؤں کی سیریں کرائی ہوئی ہیں, اور آپ نے بڑی ریناؤنڈ پرسنالٹیز کے انٹرویو کیے ہوئے ہیں. تو اچھی چیز ہے, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں کون کون سی ریناؤنڈ شخصیتیں ہیں, کون کون سے ایریاز کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. بہت اچھا. اچھا سر, ہم نے وہ آپ کے گاؤں کا ایک تعارف کروایا تھا, کیسا لگا وہ, اگر آپ نے دیکھا ہو تو؟ اب بہت اچھا آپ نے کروایا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو ڈرون کے ذریعے میں آپ کو نا اپنے گاؤں کا وہ ابھی ویڈیو, میرے بھائی ہیں غلام محی الدین صاحب, آرمی میں ہوتے ہیں, تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں ان کے پاس یہ ہیلی کاپٹر ہے, ڈرون جو ہوتا ہے نا, وہ اس کے ذریعے وہ بنا کے آپ کو ویڈیو دیں گے جس میں وہ باقاعدہ مینشن کریں گے کہ یہ فلاں جگہ ہے, یہ فلاں جگہ, اس میں آپ کا ٹوٹل ایریا اس میں اسپیسیفک آئے گا. تو وہ میں چاہتا ہوں وہ ویڈیو بھی آپ اس میں ایڈ کر دیں انشاءاللہ ضرور. اچھا مطلب جو بندہ ایک دفعہ لاہور چلا گیا اس کی واپسی کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں, تو آپ کے واپسی کے چانسز ہیں واپس آنے کے, یہاں شفٹ ہونے کے, پرماننٹ شفٹ ہونے کے, کہ آپ نے لاہور کا پکا ہو جانا؟ نہیں جی, میری جو ہے نا آبائی گاؤں یہی ہے, اور اگر میری ڈیتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اچھی موت دے تو یہاں بھی انہوں نے دفن کرنا ہے. سر ابھی آپ کی بہت ضرورت ہے, آپ نے اس علاقے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. یہ جو میں بھی یہاں سے پروجیکٹ آپ کو لگ رہا ہے اتنے اسٹارٹ کرنے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اگر میں نے لاہور سیٹل ہونا ہوتا تو میں لاہور یہ پروجیکٹ بناتا, میں یہاں پہ نہ پریفرنس دیتا. اگر میں نے لاہور سیٹل ہونا ہوتا تو میرے یہ ویژن یہی ہے کہ انشاءاللہ میں نے اپنے علاقے کی جو ایجوکیشن لیول ہے اس کو اپ کرنا ہے, اور وہاں پہ یہاں پہ جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے اس کو انشاءاللہ میں نے بہتر کرنا ہے. ملک صاحب آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام کوئی میسج دینا چاہیں, کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ناظرین کے لیے میسج یہی ہے کہ جی جو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا ایک ویژن تعین کریں, کوئی ایک جو منزل ہے, جو آپ کی آئیڈیل شخصیت ہے, جو آپ بننا چاہتے ہیں, پھر اس کے لیے ایفرٹ کریں. اور ایفرٹ کا نام ہی ہے, اللہ تعالیٰ کسی کی محنت نہیں رکھتے. اور جو چیزیں میں نے اپنی لائف میں سیکھی ہیں, جو باادب ہے وہ بانصیب ہے. جو بندہ اپنے پیرنٹس کا ادب کرتا ہے, ٹیچر کا احترام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, وہ کبھی ناکام نہیں ہے. اور جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے درود پاک, کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. یہ میرا میسج ہے اس میں. ناظرین, آپ نے محترم ملک مہدی حسن صاحب کا انٹرویو دیکھا, سنا, آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا, کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے ملک مہدی حسن صاحب کا انٹرویو اگر دیکھا ہے تو یہ ہمارے علاقے کی یقیناً ہمارے علاقے کے محسن ہیں, اور انہوں نے ایسے ایسے کورسز یہاں ڈیولپ کیے ہیں جو یقیناً غریب لوگوں کے لیے خصوصاً بہت ایک اچھے ہوا کا جھونکا ہیں, اور ان کے مستقبل کو روشن کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اگر آپ کسی بھی کورسز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں رجوع کر سکتے ہیں, داخلے ان کے جاری ہیں. اور یہاں کا ماحول میں نے دیکھا ہے بڑا شاندار ہے. قائد میڈیکل کالج کوٹ شاہ مشتاق, یہ کوٹ شاہ مشتاق حجرہ شاہ مقیم سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلہ پہ واقع ہے, اور بڑا خوبصورت انہوں نے ماحول بنا رکھا ہے, اور خود یہ پڑھے لکھے ہیں, اور جس طرح ان کی پرسنالٹی ہے اس طرح انہوں نے اپنے ادارے کو زبردست بنایا ہوا ہے. تو آپ یہاں جب وزٹ کریں گے تو یقیناً آپ کو خوشی ہوگی. آپ اپنے بچوں کو یہ پروفیشنل تعلیم ضرور دلوائیں تاکہ آپ کے بچوں کا روشن مستقبل بن سکے, اور آپ کے بچے جلد از جلد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. تو ناظرین, ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ, اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, اللہ حافظ.